بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 212 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المکاتب سے ایک نئی فصل شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ مدبر اور ام ولد کو مکاتب بنانے کے احکام اور مسائل کا ذکر فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل: ولدت مکاتبۃ من سیدها مضت على کتابتها او عجزت وهي ام ولده وان كاتب ام ولده او مدبره صح وعتقت مجانا بموته وسعى المدبر في ثلثي قيمته أو كل البدل بموته فقيرا وإن دبر مكاتبه صح فإن عجز بقي مدبرا۔ یہ نئی فصل ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ مدبر اور ام ولد کو مکاتب بنانے کے احکام ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ ولدت مکاتبۃ من سیدہا، مکاتبہ باندی اگر اپنے آقا سے بچہ جنے، یعنی مکاتبہ باندی کا بچہ ہو جائے اور آقا اس کے نسب کا دعویٰ کر لے، تو اب اس باندی کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ اسی عقد کتابت پر برقرار رہیں اور بدلی کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیں اور یہ ام ولد بن جائے، اور ام ولد بھی آقا کے فوت ہونے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس کے پاس دونوں راستے ہیں، چاہے تو ام ولد بن کر اپنے آپ کے لیے مستقبل کی آزادی اختیار کر لیں، اور اگر چاہے تو اسی عقد کتابت پر رہے اور بدلی کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ تو فرماتے ولدت مکاتبۃ من سیدہا، مکاتبہ باندی نے اپنے مولا سے بچہ جنا، مضت علی کتابتہا، تو اس کے پاس اختیار ہے، اگر چاہے تو اپنے عقد کتابت پر ہی برقرار رہے، اس کو جاری رکھے، او عجزت نفسہا، یا اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے، یعنی چاہے تو اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے بدلی کتابت کے ادا کر دینے سے۔ وہی ام ولدی، اس صورت میں یہ اس آقا کی ام ولد بن جائے گی اور اس کے مرنے کے بعد یہ خود بخود ادا ہو جائے گی، بغیر کسی بدلی کتابت کی ادائیگی کے خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ وَإِن كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَهُ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی باندی پہلے سے ام ولد ہے یا کوئی غلام پہلے سے مدبر ہے، تو ام ولد تو آپ جانتے ہیں اس باندی کو کہتے ہیں کہ جو آقا سے بچہ جنے اور آقا نے اس سے مباشرت کی اور اس سے اس کا بچہ ہو جائے، تو یہ ایسی باندی ہوتی ہے کہ اس کو من وجہ حریت، آزادی مل جاتی ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد یہ آزاد ہوتی ہے۔ مدبر وہ غلام ہوتا ہے جس کو آقا کہے میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہیں۔ تو اب عزیز طلبہ، اگر ام ولد اور مدبر جن کو من وجہ آزادی پہلے سے حاصل ہو چکی ہے، ان کو اگر اپنا آقا مدبر بنا دے، مکاتب بنا دے اور یہ عقدی کتابت کو قبول کر لیں، صحا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہی مسئلہ بیان فرما رہے، وَإِن كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ، اگر آقا نے اپنے ام ولد کو مکاتبہ بنایا، او مدبرہ، یا اپنے مدبر غلام کو، صحا، تو یہ ان کو مکاتب بنانا یہ صحیح ہے۔ یہاں تک کہ اب اگر یہ ام ولد اور مدبر آقا کی زندگی ہی میں بدلی کتابت ادا کریں گے تو یہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے، اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں۔ وَعَتَقَتْ مَجَّانًا بِمَوْتِهِ، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر
یہ مکاتب بن گئے، ام ولد مکاتبہ بن گئی، مدبر مکاتب بنا، تو اب اگر مولا فوت ہو جائے تو فوت ہونے سے ام ولد خود بخود آزاد ہو جائے گی بغیر کسی قیمت یا بدلے کتابت کے ادا کیے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے تو اس کے مرنے کے بعد ویسے بھی آزاد ہونا تھا کیونکہ وہ ام ولد تھی، تو لیکن اس نے اپنی آزادی جلدی چاہی کہ چلو میں بدل کتاب ادا کر کے اس کی زندگی میں آزاد ہو جاؤں گی، لیکن ابھی اس نے بدل کتابت ادا نہیں کیا تھا کہ آقا فوت ہو جائے تو ام ولد ہونے کی صفت تو اب بھی برقرار ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ اب آزاد ہو جائے گی اور کسی قسم کا بدل کتابت بھی لازم نہیں ہوگا۔ وعتقت مجانن بموتہ، اور ام ولد آزاد ہو جائے گی مجانن مفت میں بموتہ مولا کے مرنے سے۔ وسعى المدبر فی ثلثی قیمتہ او کل البدل، ہاں مدبر مولا کے مرنے کی بات جو ہے وہ خود بخود آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، چاہے تو اپنے قیمت کے 2 ثلث ادا کر کے بدلی کتابت، اپنی قیمت کے بدلی کتابت کے 2 ثلث ادا کر کے دے دیں اور آزاد ہو جائے، اور اگر چاہے تو کل بدل جو ہے بدلی کتابت جو ہے اس کے 2 ثلث ادا کر کے آزاد ہو جائے، یعنی جو اس کی قیمت ہے مثلا 3000 روپے اس کی قیمت ہے تو اس کے 2 ثلث یعنی 2000 روپے ادا کر کے آزاد ہو جائے، اور اگر چاہے تو کل بدل یعنی جو بدلی کتابت مقرر ہوئی تھی 6000 روپے ان میں سے 2000 روپے ادا کر کے آزاد ہو جائے، تو ان دونوں کا اختیار یہ اس ایسے مدبر کے ساتھ ہوگا جس نے اپنے مولا کے ساتھ عقد کتابت کی ہو۔ وسعى المدبر، اور مدبر کوشش کرے فی ثلثی قیمتہ اپنے قیمت کے 2 ثلث میں، او کل البدل ای فی ثلثی کل البدل یا اپنے کل بدل کی 2 ثلث میں وہ کوشش کرے، بموتہ فقیرا اس حال میں کہ اس کا مولا فقر کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے مولا جب فقر کی حالت میں فوت ہو جائے تو آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ پھر چونکہ مدبر اور ام ولد وغیرہ کی آزادی یہ ثلث میں ہوگی، باندی وغیرہ کی آزادی اس کی وصیت میں اور ثلث مال میں ہوگی، تو ثلث مال میں تو یہ اس کی آزادی واقع ہو جائے گی، لیکن 2 ثلث یہ پھر اس مولا کے ورثوں کو یہ دے گا، یہ مدبر ادا کرے گا، ہاں اس لیے کہ وصیت فقیر آدمی کی وصیت 1 ثلث سے زائد میں نافذ نہیں ہوتی۔ تو اب یہ 2 ثلث جو دے گا تو 2 ثلث کس چیز کی دے گا، تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں، چاہے تو اپنے کل قیمت کے 2 ثلث ادا کر لے اور چاہے تو بدلی کتابت کے 2 ثلث ادا کر لیں، ان میں سے چاہے جو کم ہو وہ ادا کرے، جو زیادہ ہو وہی ادا کرے، کوئی پابندی اس پر نہیں۔ وَإِن دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ، اسی طرح اگر مولا نے اپنے مکاتب کو مدبر بنایا، مولا نے اپنے مکاتب کو مدبر بنایا، صحیح تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جس غلام کے ساتھ مولا عقد کتابت کر لے تو عقد کتابت سے اس کی رقیت ختم نہیں ہوتی، اس کی رقیت ابھی تک بھی برقرار ہے، تو اگر اس کو مدبر بناتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، یعنی پہلے مسئلے کے برعکس ہے، مدبر کو مکاتب بنانا بھی صحیح، اسی طرح مکاتب کو مدبر بنانا بھی صحیح ہے۔ فَإِنْ عَجَّزَ بَقِيَ مُدَبَّرًا، پس اگر مولا نے اپنے مکاتب کو مدبر بنایا، اتنے میں مکاتب نے کہا کون جان کپائے گا اور مزدوری کر کے اس کو بدلی کتابت ادا کرے گا، اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیا اس نے کہ میں نہیں ادا کر سکتا بدلی کتابت، تو بقی مدبرن، تو اس کے عاجز قرار دے دینے سے یہ صرف اب مدبر ہی باقی رہے گا اور عقد کتابت والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے عاجز اپنے آپ کو عاجز کر دینے سے۔ فَإِنْ عَجَّزَ، پس اگر اس نے اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیا، بقی مدبرن، تو یہ مدبر ہی باقی رہے گا۔ وَإِلَّا سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ ثُلُثَيِ الْبَدَلِ بِمَوْتِهِ مُعْسِرًا، اگر اس نے اپنے آپ کو عاجز نہیں کیا
اور یہ مدبر بھی ہے، مکاتب بھی ہے، پھر اس کا مولا تنگ دستی کی حالت میں فوت ہو جائے، تو میں نے بتایا کہ اب 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، تو اب یہ غلام جو ہے اپنے قیمت کے مابقی ثلث چاہے تو دے دے اور چاہے تو بدلی کتابت کے 2 اس مولا کے ورثہ کو دے دے، یہ اس پر کما کر ان کو دینا یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو عقد کتابت سے عاجز نہ کر دیا ہو بدلی کتابت کے ادا کر دینے سے، اگر عاجز کر دیا ہو تو پھر اس صورت میں الگ مسئلہ ہوگا۔ وَإِلَّا سَعَى وَغَنَّا، یہ کوشش کرے اگر اس نے اپنے آپ کو بدلی کتابت ادا کرنے سے عاجز نے کیا ہو، فی ثلثی قیمتی، اپنی قیمت کے 2 میں، او ثلثی البدل، یا اپنے بدل کے 2 میں، بموتہ موسراً، اس کے مولا کے تنگ دستی کی حالات میں فوت ہونے سے۔ وَإِنْ آتَقَ مُقَاتَبَهُ عَتَقَا، اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مولا اپنے غلام سے پہلے عقد کتابت کر لیں اور اس نے بدلی کتابت ادا کر دی 500 روپے، اب 500 باقی ہے، اتنے میں مولا نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ آزاد ہو جائے گا، اور جو 500 روپے اس کے ذمہ باقی تھے وہ ساقط ہو جائیں گے، اس لیے کہ آزادی واقع ہو جاتی ہے اس مکاتب پر، کیونکہ رقیت ابھی تک مولا کی باقی تھی، اور جب آزادی آ گئی تو پھر کسی قسم کی بدلی کتابت نہیں ہوا کرتی۔ وَإِنْ آتَقَا، اگر مولا نے آزاد کر دیا مکاتب ہو اپنے مکاتب کو، عتقا تو یہ آزاد ہو جائے گا، وَسَقَطَ الْبَدَلُ، اور اس کے ذمہ جو بدل ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے ایک نئی فصل شروع کی، اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ مکاتب بابندی نے اگر بچہ جنا تو وہ ام ولد بن جائے گی، اسی طرح ام ولد کو اگر آقا مکاتب بنانا چاہے تو مکاتبہ بنا سکتا ہے، اسی طرح مدبر کو اگر مکاتب بنانا چاہے تو یہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر مدبر مکاتب بن گیا اور وہ اس نے ابھی تک بدلی کتابت ادا نہیں کی، آقا فوت ہو جائے، تو اب اس کے پاس اختیار ہوں گے تو چاہے اپنے قیمت کے 2 اس کے ورثہ کو دے، اور چاہے تو اپنے بدلی کتابت کے 2 اس کو دے دے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔